अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेटेड इट। मैं हूं ईसा नकवी। एक बहुत ही इवेंटफुल वीकेंड, कहानी बड़ी हद तक तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया। उसके 3 दिन के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगता यह था कि हुकूमत वक्त के पास तमाम सियासी हरबे ख़त्म हो गए हैं और अब आखिरी हथियार चलाया जाएगा। और आखिरी हथियार यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 17 का इस्तेमाल करते हुए पाबंदी लगा दी जाए। हुकूमत का मतबे नज़र यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम खान सूरीन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने अपना आखिरी हथियार चला दिया। कॉन्सेंसस बिल्ड करने में नाकामी नजर आई और फिर हमने ये देखा कि 26 जुलाई को एक बड़ी सियासी चाल अब तो ये लगता है कि चली गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से उनकी बहन अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर आई और उन्होंने एक ऐलान किया, एक पैगाम दिया। क्या कहा अलीमा खान साहब? इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। जुमे की दोपहर इस बयान के आने की देर थी कि हमने देखा कि हुकूमत की सफ़ों में खलबली नजर आई और वही हुकूमत जो उससे चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें कर रही थी, उसने एक बहुत ही बड़ा पलटा मारा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी सियासी जमात को जिसको वो दहशतगर्द कह रहे हैं, जिसको वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है, उसी को मुज़ाकरात की ऑफर कर दी। क्या कहा मुसद्दिक मलिक ने? हमें हटाना हटा दे। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें, हम दोबारा आपसे कहते आइए बात करें। यहाँ मुसद्दिक मलिक साहब ने ये तो कह दिया कि हमने कहा कि आए हुकूमत बनाएं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 9 फरवरी की शाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मॉडल टाउन की एक बालकनी पर रमूदार हुए और उन्होंने बड़े कर्रो-फर के साथ, बड़े जाहो हशम के साथ, बड़े अपने लहजे में जो है वो एतमाद लाकर ये कहा था कि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। क्या कहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने? सुनिए। आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं, आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। और अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी फैसला आ चुका है। लेकिन ये इमरान खान साहब ने क्या किया है? क्या पार्टी को इस हवाले से इल्म है? क्या ये एक बड़ी तब्दीली है जब ये दावे हो रहे हैं कि दिसंबर में हुकूमत आ जाएगी या दिसंबर में फ्रेश इलेक्शंस होंगे? इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब शाहीन साहब, आपके लिए सरप्राइजिंग था या आपको मालूम था कि ये कुछ हो रहा है? अलीमा खान साहब का बयान सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो एक पैगाम देना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि इन कठपुतलियों के पीछे आपने अपनी साख ख़त्म कर दी। आपने जो पीटीआई इस वक्त 85 से 90% पॉपुलरिटी के साथ खड़ी है, यानी अवाम और पीटीआई इज़ वन एंड द सेम थिंग। फ़ौज और अवाम आपस में नफ़रतों का माहौल बढ़ेगा तो क्या होगा? रियासत पाकिस्तान का नुकसान होगा, फ़ौज का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। ये एक इमरान खान का एक वाज़ेह पैगाम उन तक पहुँचाया गया। और मेरा ख़्याल है कि अगर इसको अगर पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो इट वुड बी ट्रीटेड एज सफिशेंट कि अगर इस मुल्क का वाहिद कौमी लीडर है, वाहिद जो फेडरेशन की अलामत है आज इमरान खान और पीटीआई है,
چاروں صوبوں اٹھا لیں، اسلام آباد دیکھ لیں یا گلگت بلتستان اور آپ جموں اینڈ کشمیر دیکھ لیں، ایک ہی پاپولر لیڈر ہے ہر جگہ ایکولی، وہ ہے عمران خان. باقی تو ایک صوبے کے ایک حصے کی پارٹیاں ہیں نا، آپ نام لے لو کسی کا بھی، ایون انکلوڈنگ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون. ان کے پاس پورے پاکستان کا مینڈیٹ کسی جگہ نہیں ہے. آج بھی 17 سیٹوں کے ساتھ یہ اقتدار ان کو سونپا گیا. نواز شریف کی آپ تقریر چلا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں اپنوں میں چمک نہیں ہے. جس دن الیکشن تھا اس دن وکٹری سپیچ کی بجائے اپنا بوریا بستر بند کیا اور چلے گئے، اور 9 فروری کو جا کر کے جو فراڈ، بےایمانی اور چوری کے ذریعے انہوں نے الیکشن کو مینوپلیٹ کیا. شعیب حسین صاحب اب وہ آ گئے. آپ کا کلیم ہے کہ آپ فارم 45 پر جیتے ہوئے ہیں، ٹریبونلز کہاں ہیں، کس مقام پر چل رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. بٹ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے زمینی حقائق، سیاسی زمینی حقائق، ان سے آپ بھی آگاہ ہیں، ہم بھی آگاہ ہیں، لوگ بھی اب بڑے سیانے ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن والی بات ہے یہ آؤٹ آف بلو کیسے آ سکتی ہے. عمران خان صاحب کا یہ پیغام آنا کہ دسمبر میں الیکشن کی تیاری کریں، اور اس طرف سے اسد کیسر صاحب کا کہنا کہ دسمبر میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے یا واقعی دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح ہیں. الیکشن ٹریبونل پابند ہیں 180 ڈیز میں فیصلہ کرنے کے، یعنی 6 مہینے میں، 6 مہینے تقریباً اگست سپٹمبر میں ہو جانے ہیں. اور جب سے ہم نے پٹیشنز فائل کی ہیں، 6 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوگا تو 8 مہینے میں ہو جائے گا، پریکٹس اکتوبر نومبر کے بیچ میں. یا جوڈیشل کمیشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن بنا لے، جس کے لیے ہم پٹیشن فائل کر چکے ہیں. تو اس کا تعلق کوئی بیک ڈور رابطے کے ساتھ نہیں ہے، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں، یہ سمپل آپ کا اپنا انیشیٹو ہماری اسسمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہی یہ حلقے کھلیں گے جی تو یہ تو ٹائم بم ہے نا فارم 45، اور ہر ایک کے پاس موجود ہیں. یہ پھٹے گا، جب یہ پھٹے گا تو مسلم لیگ نون اس میں بھسم ہوگی. نواز شریف کے اپنے حلقے کی بات کریں، آج بھی نواز شریف اور مریم نواز کے ہاتھ سے لکھے ہوئے فارم اپلوڈ ہو رہے ہیں. ابھی تک اس ٹائم بوم کی جو ٹائمر کی سوئیاں ہیں نا، ان کو جام کر دیا گیا. جواب نہیں ہوتی یہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کے اوپر آپ کو روک دیا گیا ہے. روک دیا گیا، ہمارا کیس لگا ہوا ہے. آج آرگومنٹس مکمل ہو چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس. انہوں نے کہا 1-2 دن میں فیصلہ دے دیں گے. اس وقت تک جہانگیری صاحب جو ہیں وہ غالباً چھٹیوں پہ جا چکے ہیں. جی انہوں نے چھٹیوں پہ جانا ہے 1 مہینے کے لیے. ہمارا پرسوں کے لیے ڈیٹ فکس ہے. اگر اس وقت تک آرڈر آ گیا تو شاید پنجاب کے ٹریبونلز کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. چلیں 1 مہینہ اور لیٹ ہو جائے گا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مہینہ لیٹ ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ جو جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے، اصل میں جس وقت آپ دسمبر میں الیکشن کی بات کرتے ہیں، جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں حکومت تبدیل ہو جائے گی، تو وی گو بیک ٹو جو خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم سرگوشیاں سن رہے ہیں کہ جا لینے دیں، نئے چیف جسٹس کو آ لینے دیں، پٹیشن پڑی ہوئی 8 فروری کی. تو کیا واقعی کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے؟ خواجہ آصف کی بات کو تو آپ یوں سمجھیں چور کی داڑھی میں تنکا. کیا وہ ریحانہ ڈار سے نہیں ہارا ہوا؟ اس کو تم حلف دے دو یا اپنے فارم 45 لے آؤ، آپ سچ آپ کے سامنے آ جائے گا. کس کو نہیں پتا؟ پورے پاکستان کے کسی شہری سے پوچھ لیں کہ ریحانہ ڈار سے جیتی ہوئی ہے. اب اگر ایک چور ہے یا جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو تو پتا ہے میں نے ڈاکہ زنی کی ہے. ابھی آپ کو پتا ہے یہ طارق فضل کو اور باقیوں کو کہا گیا آپ فارم 45 لے آؤ، وہ ابھی تک نہیں جمع کرائے. ان کے وکیل نے کہا ہمارے پاس ہے نہیں. پھر ان سے پوچھا گیا ہے؟ ہاں جی ہمارے پاس ہیں جی. پھر کیا کیا؟ جا کر کے ای سی پی کے اپلوڈڈ فارم لا کر کے جمع کرا دیے، سرٹیفائی کرا کے، جی یہ دیکھیں جی ہم نے جمع کرا دیے. بےایمانی ان کے پاس ان کی سرشت میں شامل ہو چکی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دونوں چیزیں، معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا ہے کہ حق ہے لوگوں کا کہ وقت پہ ان کے فیصلے کیے جائیں. یہی کہا نا. ہمارا کیس یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں 8 فروری کے الیکشن کا. شمشین صاحب میرے پاس کیونکہ تھوڑا سا وقت کم ہے، میں آپ کو صرف یہ سنوانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے یہ سارا یہ بیان آ گیا، نیوٹرل ہونے کا کہہ دیا گیا، تو اس کے اوپر مصدق ملک صاحب نے آپ کے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں. وہ کیا لگائے ہیں وہ سنیے. کرو برباد مت کرو، الجھاؤ مت. آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، اندر نہیں آنے دیں گے، دھرنا دیں گے، ٹھوکریں مارے. فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن نیوٹرل تو جانور ہے. پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے، ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے، ہمارے آئین کو پامال کیا ہے، ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے، فوج ہمیں بچائے. کریں گے ہمیں ہٹانا ہٹا. شعیب حسین صاحب دیکھیں اس کٹ پتلی سے میں پوچھتا ہوں، ہم نے تو جلاؤ گھراؤ نہیں کہا. ہم تو ایک جلسہ، ایک پروٹیسٹ کی اجازت مانگ رہے ہیں.
اور وہ کل صبح ہماری تہونی عدالت کی درخواستیں 2 موجود ہیں، چیف جسٹس کے پاس بھی، جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے پاس بھی. وہی ٹی ایل پی ود ریسپیکٹ میرا تو وہ ساتھ دے رہے ہیں، یعنی ہمارے ان سے اختلاف بھی رہے، لیکن یہاں ان کے بھی فارم آپ کو پتہ ہے نا، میرے مد مقابل ٹی ایل پی تھی، جماعت اسلامی تھی، مصطفیٰ نواز کھوکر تھا، سب اپنے فارم لے کر کے عدالت میں جا کر جمع کیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ فارم ہے جو شعیب شاہین کے ہیں اور ہمارے سے شعیب شاہین جیتا ہے. مجھے بتائیں ٹی ایل پی یہاں آئی، دھرنا دیا 5 دن، وہی چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، وہی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، وہی اسلام آباد پولیس ہے، کسی نے ان کو کچھ کہا؟ یہ جو جماعت اسلامی کے چودھری صاحب لڑ رہے تھے، کیا انہوں نے بھی دیے ہیں فارم 45؟ نہیں، جماعت اسلامی والوں نے ہمیں پریس کانفرنس کی ہے مگر عدالت میں آ کر نہیں دیے. انہوں نے ہمیں پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کیا ہے کنفیوژن چل رہی ہے؟ جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آر دے پارٹ آف دی اپوزیشن گرینڈ جو آپ کا الائنس ہے، یا حکومت کی پراکسی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو کسی بھی دھرنا بھی چل رہا ہے ان کا، میں وہی ریسپیکٹ کے ساتھ کہنا چاہوں گا، میں کسی بھی اپوزیشن پارٹی کو کوئی فار دی ٹائم بینگ میں کوئی تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے نہیں کہوں گا، بلکہ یہ حافظ نعیم لیکن صاحب آپ کو تعجب ہے کہ انہوں نے فارم 45؟ تعجب ہے ہمیں، کیونکہ دیکھیں حافظ نعیم صاحب وہ ہیں جن کو انکنڈیشنل ہم نے میئر کے لیے سپورٹ کیا. وہ الگ بات ہے کہ بندے اٹھا لیے، پیپلز پارٹی نے اپنے بندہ جتوا دیا، حافظ نعیم کو نہیں بننے دیا میئر، لیکن ہم نے تو ان گڈ فیتھ کوئی چیز نہیں مانگی نا ان سے کہ جی ہمیں ایون ڈپٹی میئر دے دیں یا کچھ کریں، ہم نے انکنڈیشنل ان کو سپورٹ کیا. وقت بہت کم رہ گیا. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کل ایک جماعت اسلامی کے ورکر کی ایک ویڈیو چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی پکڑے گئے ہم اور پی ٹی آئی والے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ہیں. انہوں نے کہا ان کو جیل بھیج دو. انہوں نے کہا جماعت اسلامی والے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں. انہوں نے کہا جماعت اسلامی والوں کو چائے پلاؤ. یہ جماعت اسلامی کے ورکر کی پریس ویڈیو چل رہی ہے، اور آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت نے آج وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں. ہمیں 1 گھنٹے کے پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مصدق ملک صاحب نے جو کہا ٹاکس کا، اگر حکومت آپ کو فارملی اپروچ کرتی ہے، حکومت کے ساتھ ٹاکس کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات ہے یہ لیجٹیمیٹ ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں. ٹاکس کریں گے؟ سنیں، ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں. میں آپ کو 2 ہفتے پہلے کی بات بتاتا ہوں، 3 ہفتے پہلے کہا اے پی سی کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا، ہم نے کہا جی ہم شرکت کریں گے، پتہ ہے نا آپ کو، ہم نے کہا شرکت کریں گے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے، 3 دن بعد جا کر کے وہ عطا تارڑ جو گفتگو کرتا ہے، ان کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کوئی بات کریں گے، کوئی پروپوزل دیں گے، تو عمران خان صاحب نے جس طرح اچکزئی صاحب کو امپاور کیا تھا، امپاور ہم ان کو کیا ہوا ہے. اگر کوئی پروپوزل دینی ہے ان سے بات کریں، ہم ان کے ذریعے. شعیب شاہین صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے. رانا احسان افضل، کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کیا بات ہوگی، کیا ہوگا اس معاملے پر، اور پھر پاکستان کے معاشی مسائل ان پر گفتگو ہوگی. بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.